بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام الکلام میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد شعیب رضا۔ ناظرین کرام، یہ پروگرام جو سٹی نیوز نیٹ ورک اور ادارہ فکر جدید کے اشتراک سے شروع کیا گیا ہے، اس کے پہلے حصہ میں ہم قرآن کریم کی کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ متفرق سوالات کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں۔ حسب سابق ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب محمد امانت رسول صاحب۔ امانت صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ میری معاونت کے لیے موجود ہیں جناب احمد بلال۔ تھینک یو سو مچ بلال۔ ناظرین کرام، ہم کل گفتگو کر رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے سورۃ الاعراف میں کچھ انسانوں کو اور جنوں کو جہنم کا ایندھن قرار دیا ہے۔ وہ ایندھن کیوں قرار دیا ہے اس پہ ہم نے گفتگو کل کی تھی، اور امانت صاحب اسی سے متعلق ایک چیز میرے ذہن میں اور آ رہی ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے پتھروں کو بھی جہنم کا ایندھن جو ہے نا وہ قرار دیا ہے۔ تو آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو پتھر ہیں وہ سارے کے سارے جہنم کا ایندھن ہیں، اور یہ جو انسان ہیں یہ اس میں سے خاص انسان ایندھن ہیں، اور جو جن ہیں ان میں سے بھی خاص جن ہی جہنم کا ایندھن بنیں گے؟ اس کو ذرا واضح کیجیے گا۔ قرآن مجید نے جب یہ فرمایا کہ انسان اور پتھر جہنم کا ایندھن ہے، اس لیے کہ کفار مشرکین پتھروں کو پوجا کرتے تھے، ٹھیک ہے، ان کو اپنا معبود سمجھتے تھے، خدا بناتے تھے، اور ان میں اللہ کے جو اختیارات ہیں وہ تقسیم کرتے تھے، ان کو نائب بنایا کرتے تھے۔ تو وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وقودہ الناس والحجارہ یہ فرمایا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پہ جو بات باور کرائی جا رہی ہے، بتائی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ بالکل ہی بے اختیار ہیں، یہ خود پتھر ہیں، تحجر ہیں، ان کے اندر کوئی حرکت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو یہ بھلا کس طرح خدا کے نائب بن سکتے ہیں، یا ان کو کیسے معبود بنایا جا سکتا ہے؟ تو اس لیے فرمایا لوگوں کے ساتھ یہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ یعنی یہ نہیں کہ بطور سزا، یہ بتا دیا کہ بھئی ان کی جو حالت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر کہ جن کو تم دیکھ کر اپنا خدا بنا لیتے ہو، پہاڑ ہیں بڑے بڑے، دیکھ کر تم ان سے مبہوت ہو جاتے ہو، ان کی حیثیت کیا ہوگی؟ قرآن پاک نے بیان کیا ہے کہ یہ پہاڑ قیامت کے دن اڑتے پھریں گے۔ سورۃ القاریہ میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا کہ یہ جو دھنکی ہوئی روئی ہوتی ہے اس طرح یہ پہاڑ جو ان سے یہ اڑتے پھریں گے۔ تو لہٰذا پتھروں کا ذکر تو قرآن مجید نے اس حوالے سے کہا ہے۔ صحیح۔ باقی جو معاملہ ہے نا جی، وہ یہ ہے کہ انسان کا جنت میں جانا یا جنات کا جنت میں جانا، وہ مخلوق جن کو اللہ تعالیٰ نے ارادہ اور اختیار دے کر پیدا کیا، وہ ان کے ایمان اور عمل صالح کی بنیاد ہے، وہ شرط ہے، وہ معیار ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ جنت میں جائیں گے یا وہ جہنم میں جائیں گے۔ صحیح۔ اچھا، اسی آیت سے متعلق ایک اور سوال ہے، اس کے بعد ہم اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ اس آیت میں کہا گیا کہ وہ کان رکھنے کے باوجود سنتے نہیں ہیں، دل رکھنے کے باوجود سوچتے سمجھتے نہیں ہیں، آنکھیں رکھنے کے باوجود دیکھتے نہیں ہیں۔ آج کا انسان اگر ہم دیکھیں، علم کے ذرائع بھی موجود ہیں، ٹیکنالوجی بھی موجود ہے، کتب کا ذخیرہ بھی موجود ہے، ہر چیز تک رسائی حاصل ہے، لیکن جہاں ان چیزوں تک رسائی حاصل ہوتی جا رہی ہے، آسان ہوتا جا رہا ہے علم کو حاصل کرنا، ہدایت کو حاصل کرنا، وہاں ہم دوسری طرف یہ بھی دیکھ رہے ہیں نا کہ مذہب اور خدا سے دوری بھی اتنی زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ الحاد کی اگر ہم بات کریں تو وہ دن بدن بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، نوجوان مذہب سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان چیزوں کے رسائی حاصل ہونے سے یہ ہوتا کہ لوگ مذہب سے زیادہ قریب ہوتے، لیکن ہمیں الٹ معاملہ نظر کیوں آ رہا ہے؟ اچھا، پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا نا کہ آنکھیں ہیں تو دیکھتے نہیں ہیں، کان ہیں تو سنتے نہیں ہیں، دل ہیں تو سوچتے نہیں ہیں، یہ در حقیقت اللہ نے یہ بتایا کہ وہ خالق ہے، اور یہ جو کچھ بھی تمہیں اللہ نے عطا کیا ہے یہ اسی کی تخلیق ہے، اسی کی مخلوق ہے، یہ نعمت ہے جو اللہ نے تمہیں دی ہے۔ تو واضح بات ہے کہ جو بنانے والا جس چیز کو جس مقصد کے لیے بناتا ہے، اگر اس کو اس مقصد میں خرچ نہ کیا جائے، استعمال نہ کیا جائے، تو گویا کہ اس کا استعمال ہی نہیں ہوا۔ یعنی مثال کے طور پر ٹیبل ہے یا چیئر ہے، اب اس چیئر کو بنایا گیا ہے کہ اس پر ہم بیٹھیں، یہ بیٹھنے کے لیے، اب کوئی اس پر بیٹھنے کے بجائے اس کا کوئی اور استعمال شروع کر دے، تو ہم تو یہ کہیں گے کہ بنانے والے نے جس مقصد کے لیے اس کو بنایا ہے، آپ نے اس کو اس مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا، گویا کہ آپ نے اس کو استعمال ہی نہیں کیا۔ صحیح۔ تو پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ خدا جب یہ کہتا ہے نا کہ کان دیے تو سنتے نہیں، یہ نہیں ہے کہ سن نہیں رہے، سنتے تو ہیں،
لیکن جس مقصد کے لیے دیے گئے اس مقصد کو یہ پورا نہیں کر رہے. ہدایت کی بات نہیں سنتے. وہ ہدایت کی بات ہے، وہ خیر اور شر کی بات ہے، وہ نہیں. اس لیے قرآن پاک نے اس کی نفی کر دی. دوسری بات جو آپ نے کہی، دیکھیے چیلنجز ہر زمانے میں ہوتے ہیں، مسلمانوں کے لیے یا اہل ایمان کے لیے چیلنجز ہر دور میں رہے ہیں. آج اگر یہ ہے تو اگر آپ کچھ صدیاں پہلے جائیں گے تو آپ کو اور طرح کے چیلنجز سامنے آئیں گے. جیسے مثال کے طور پر جب عقل کی ریشنلزم جب یہ تحریک چلی اور اس تحریک کا مقابلہ پھر مسلمانوں نے علم کلام کی صورت میں، فلسفہ کی صورت میں کیا نا، اس کا مقابلہ ہوا. اسی طرح آج بھی جو چیلنجز ہیں وہ اپنی جگہ پر قائم ہیں، اگرچہ اس کی شکلیں بدلی ہوئی ہیں. لیکن جہاں تک ہدایت کا معاملہ ہے نا، ہدایت ہمیشہ ہم اس انداز سے دیکھیں کہ ایک فرد غور کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، تفکر کرتا ہے اور وہ بغیر تعصب کے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا کرتا ہے. بہت سے لوگ ہیں جو فلسفی ہیں جن کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا کی ہے. بہت سے سائنٹسٹ ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایمان کی طرف آئے ہیں. بہت سے ڈاکٹرز ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے. لیکن بہرحال آپ کی بات ایک حوالے سے بالکل درست ہے کہ جس تیزی کے ساتھ یہ پھیل رہا ہے اور پھیلا ہے، اس کا جس انداز سے علمی بنیادوں پر ہمیں اس کا تدارک کرنا چاہیے، مقابلہ کرنا چاہیے، اس طریقے کا مقابلہ ہم نہیں کر رہے. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ نظر آتی ہے کہ شاید ہم پر زوال کا دور اور زمانہ ہے. جس طرح عبقری شخصیات، بڑے لوگ ایک زمانے میں پیدا ہوئے اور انہوں نے اس کا مقابلہ کیا. مثال کے طور پہ ابن تیمیہ کا زمانہ آپ دیکھ لیں، ابن قیم کا زمانہ دیکھ لیں، امام غزالی کو دیکھ لیں، آپ امام رازی کو دیکھ لیں اور دیگر بڑے بڑے لوگوں کو دیکھ لیں. لیکن آج ایسے لگتا ہے کہ یہ بونوں کا زمانہ ہے، چھوٹے لوگوں کا زمانہ ہے، قحط الرجال ہے، کہ جس بنیاد پر یہ جو ایک سیلاب ہے، طوفان ہے، یہ پھیلتا چلا جا رہا ہے. جی ہمارے صاحب. اب اس سے آگے آیت نمبر 180 ہے، فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور اللہ کے لیے ہیں سب اچھے نام، سب اچھے نام اللہ کے لیے، بس انہی سے اس کو پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں کجروی اختیار کرتے ہیں. اور پھر سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ بدلہ پا کر رہیں گے جو وہ کرتے تھے، اس کا ان کو ضرور جزا دی جائے گی، بدلہ دیا جائے گا. یعنی یہاں پر اسماء الحسنہ کا ذکر کیا اور اللہ نے اسی بات کی تعلیم دی ہے کہ جو اللہ نے آپ کو دین دیا، جو علم دیا، جو حکم دیا، اس کے مطابق جو کرو گے وہی در حقیقت صحیح راستہ اور صحیح طریقہ ہوگا. یہاں پس منظر کیا ہے اس آیت کا؟ مثال کے طور پہ پیچھے بات ہو رہی اور پیچھے انسان کی خصلت کو، ایسے انسانوں کی خصلت کو بیان کیا جا رہا ہے جو نافرمان ہیں. اب یہاں آ کے اللہ رب العزت کے ناموں کا ذکر آ گیا ہے، تو اس کی مماثلت ہم کیسے کریں گے؟ یہاں پہ بھی یا تو پھر یہ ہے کہ کوئی ایسا واقعہ ہوگا جہاں پہ لوگ اللہ رب العزت کے لیے اس طرح کے نام پکارتے ہوں گے، تو اس کی بنیاد پہ یہ کہا گیا. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں نا، اسماء سے مراد اللہ کی صفات ہے، اور یہی صفات تھیں کہ جو وہ اپنے بتوں کو اور معبودان باطل کو دیا کرتے تھے. بالکل ٹھیک ہے. اور ان کو پکارا کرتے تھے. تو لہٰذا خدا کی طرف وہ بات منسوب کی جانی ہے، وہ صفات منسوب کرنی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہوں، اس کے لائق ہوں. اور وہ کیا ہیں؟ وہی ہیں کہ جو قرآن پاک نے بیان کر دی، جو اللہ تعالیٰ کی ہیں. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا یہ شرک فی صفات پھر ہو جاتا ہے. تو لہٰذا اللہ کو ہی پکارنا ہے، اللہ ہی کو آواز دینی ہے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. یعنی ایسا نہیں ہے معاملہ کہ ایک آپ صفت کو اللہ تعالیٰ کے لیے بھی چن رہے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ صفت پھر ہمارے بتوں کے لیے یا معبودان باطل کے لیے بھی ہے، اور پھر آپ یہ بھی کہتے ہیں یہ خدا کے نائب بھی ہیں. اگر ہم ان کو پکار رہے ہیں تو گویا کہ ہم خدا کو پکار رہے ہیں. تو خدا کو اگر پکار رہے ہیں تو ہم ان کو پکار رہے ہیں، تو یہ تو خدا جیسے ہیں یا خدا کے نائب ہیں. بالکل. تو یہ جو ان کے ہاں مشرکانہ تصورات تھے، قرآن پاک نے در حقیقت اس کی یہاں پر تردید کی ہے. سر آپ نے جس طرح سے بات کی پتھر کے حوالے سے، اس پروگرام کے شروع میں بھی بات ہوئی تھی، جو ایتھیسٹ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ لوگ خانہ کعبہ کی گرد طواف کرتے ہیں، اٹ سیلف اس کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، بے شک ہم اس کو سمبل قرار دیتے ہیں، لیکن ان کے نزدیک ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں. تو اسی طرح سے جو لوگ پتھر کی عبادت کرتے ہیں، پتھر کو پوجتے ہیں، تو ہمارے اور ان کے درمیان فرق کوئی نہیں ہے. اس کی وضاحت آپ اسی طرح حجر اسود بھی تو ہے. بالکل. ایک تو سمبل نہیں ہے
سمت ہے، یہ ایک ڈائریکشن ہے۔ جی قرآن مجید نے جب تحویل قبلہ کا حکم نازل کیا قرآن مجید میں، تو وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ بیت المقدس سے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف آپ کر لیجئے، بیت اللہ کی طرف کر لیجئے، تو وہاں پر جو الفاظ ہیں وہ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام ہے کہ اپنے چہرے کو آپ مسجد حرام کی طرف کر لیجئے، بس اتنا یہ قرآن پاک نے کہا ہے۔ اور کیوں کر لیجئے؟ اس لیے کہ یہ ایک ہم آہنگی ہے، یکسوئی ہے، تاکہ مسلمانوں کو یہ بات پیش نظر رہے کہ ہم ایک دین کو ماننے والے ہیں، ایک خدا کو ماننے والے ہیں۔ یہ جب اعتراض پیدا ہوتا، جب نعوذ باللہ کعبۃ اللہ کی عبادت اور اس کو پوجنا یا اس کو اسی طرح شریک کیا جاتا جس طرح مشرک کرتے تھے اپنے زمانے میں بتوں کے ساتھ، تو پھر یہ اعتراض کھڑا ہو سکتا تھا۔ جہاں تک حجر اسود کی بات ہے، حجر اسود کے لیے یہ بات ہی کافی ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ حجر اسود میں تجھے کبھی نہ چومتا، تو ایک کالا پتھر ہے، میں تجھے کبھی نہ چومتا، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجھے چوما کرتے تھے، تیرا بوسہ لیتے تھے، تو میں اس لیے تجھے چومتا ہوں۔ تو ہمارے لیے اتنی بات ہی کافی ہے۔ تو یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے، یہ اللہ کے بندے اگر دونوں چیزوں کو اگر حقیقت کے ساتھ اور بغیر تعصب کے اور غیر جانبدار طریقے سے اگر سمجھیں گے تو انہیں واضح طور پر اس میں فرق نظر آئے گا۔ صحیح۔ مولانا صاحب، اسماء الحسنہ کی بات ہو رہی ہے، ہمارے ہاں یہ جو الاسماء الحسنہ پڑھے جاتے ہیں اور پھر ان کو مختلف طریقوں سے استعمال بھی کیا جاتا ہے، یہ مستند روایات سے ہمارے تک پہنچے ہیں، مطلب اس کا حوالہ کیا ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اوتھینٹک روایات ہیں اس سے ہمیں یہ ملے؟ دیکھیے، اسماء الحسنہ قرآن مجید نے بیان کیے ہیں جگہ جگہ پر، نہیں وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ لیکن ہم دیکھتے ہیں نا کہ وہ جمع کر کے قرآن کریم کے آخر میں لکھتی ہیں، وہ تقریباً وہ سارے نام وہی ہیں جو قرآن پاک میں، سارے نام وہی ہیں۔ ہاں تقریباً وہی ہیں سارے نام کہ جو قرآن مجید نے بیان کیے۔ باقی دیکھیے یہ تو چند محدود ہیں جو ایک کتاب میں بیان ہو سکتے تھے، خدا کی ذات تو لامحدود ہے اور اس کی صفات بھی اور اس کے اسماء بھی لامحدود ہیں۔ اچھا بھائی، یہ جو قرآن کریم کے شروع میں اور آخر میں لکھے گئے، ہم نے مجھے یاد ہے جب ہم کافی دیر پہلے بھی اس پہ بات کی تھی، یہ جو قرآن کے ابتدائی پیج پہ اور آخری پیج پہ یہ دونوں لکھے جاتے ہیں، ایک پہ اللہ رب العزت کے نام لکھے جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لکھے جاتے ہیں، یہ روایت کیا ہے اور کب یہ شروع ہوئی تھی؟ کب قرآن کریم کے ساتھ اس کو لاحق کیا گیا تھا؟ یہ گزشتہ صدی میں کہا جاتا ہے کہ اس کا آغاز ہوا، اور اسے قرآن مجید میں خاص طور پر بر صغیر میں اس کا رواج شروع ہوا۔ شروع میں اللہ تعالیٰ کی صفات اور اسماء کو، اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسماء ہیں وہ شامل کیے گئے، تو اس سے پہلے نہیں تھا۔ یعنی اگر آپ پڑھیں، مطالعہ کریں، تو جو پہلے مصحفہ میں ملتے ہیں مصاحف، ان میں کہیں پر بھی اس کا کوئی ہمیں اول اور آخر کہیں پر بھی کوئی ذکر نہیں ملتا۔ اس کے علاوہ جو رموز و اوقاف لکھے ہوتے ہیں، یہ بھی 19ویں صدی میں یہ اب جا کر ان چیزوں کو شامل کیا گیا، یہ تو سہولت کے لیے شامل، سہولت کے لیے آپ کہہ لیجیے شامل کیا گیا۔ باقی یعنی ائمہ جیسے امام شافعی ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں، یا دیگر ائمہ کے نزدیک کہیں پر رکنا ہے، کہیں پر رکنا ضروری ہے، کہیں پر نہیں رکنا، وہ جتنے مقامات ہیں وہ پھر بعد میں ان کو شامل کر دیا گیا۔ وہ تجوید کا، قرات کا بھی اس کو حصہ سمجھا جاتا ہے۔ چلیں، یہ تو سہولت کے لیے ہو گیا نا۔ اب یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہمارے ہاں تو ایک روایت یہ بھی ہے، شاید بلال صاحب اس پہ میری حمایت کریں، کہ ہمارے ہاں خواتین خاص طور پہ ہماری جو دادیاں نانیاں ہیں وہ قرآن کریم جب شروع کرتی ہیں، پڑھنے لگتی ہیں صبح ابتدائی مارننگ میں، تو وہ پہلے یہ نام پڑھتی ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پڑھتی ہیں، پھر قرآن کریم کی تلاوت کو شروع کرتی ہیں، اور پھر بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے تعویذ بھی بنائے جاتے ہیں، پھر اس کو پڑھ کے بھی پھونکا جاتا ہے، مشکلات حل کرنے کے لیے بھی ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی ایک اچھا خاصا ایک پورا ہمارے ہاں ایک یقین کا جو عمل درآمد ہے وہ نقطہ نظر ان اسماء الحسنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں پہ رکھا جاتا ہے۔ تو یہ کیا ٹھیک ہے؟ یہ ثابت ہیں چیزیں یا نہیں؟ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے نازل فرمایا، اور سب سے بڑا کام جو فریضہ ہے ایک مسلمان کا، ذمہ داری ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو وہ سمجھے اور سمجھ کر پھر قرآن مجید پر عمل کرے۔ باقی اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں، یہ برکت کے لیے بزرگ بھی اختیار کرتے رہے ہیں، کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء ہیں، اگر ان کا ترجمہ اگر انسان سمجھے
تو انسان کی شخصیت پر، انسان کی ذات پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ یہ برکت کی چیزیں تو ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات ہیں، اسماء الحسنی ہے، ان میں بہت کچھ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم ہے، اس کی حکمت ہے، اس کا بڑا بیان ملتا ہے۔ یعنی جب آپ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی کو آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے خیال میں، آپ کے ذہن میں خدا کا ایک تصور، آپ کہہ لیجئے کہ خدا کتنا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، غیب کا علم رکھنے والا ہے، وہ حکمت کے ساتھ معاملات کو لے کر چلنے والا ہے، کائنات کا وہ خالق ہے، کیا کچھ یعنی جب انسان پڑھتا ہے تو انسان کی شخصیت پر کتنا روب اس کا ہوتا ہے اور عاجزی اور انکساری بالکل صحیح انسان کی ذات میں پیدا ہوتی ہے۔ سر جس طرح ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ سمجھنا اس کو برکت کہتے ہیں، اور پھر اگر بغیر سمجھے صرف پڑھا جائے عربی میں تو وہ بھی ہمارے لیے تو ہم کہتے ہیں کہ برکت ہے۔ اسی طرح یہ جو نام ہیں ان کو بھی اگر بغیر سمجھے عربی میں صرف پڑھا جائے، رٹا لگایا ہوا ہو، تو کیا یہ پھر بھی برکت ہوں گے؟ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جن بچوں کو یہ نام یاد ہوں گے زبانی، وہ جنت میں جائیں گے۔ تو اس کی وضاحت کریں آپ۔ اچھا، پہلی بات کہ یہ جو نام ہے نا، تجربے ہوتے ہیں نا لوگوں کے، وہ تعویذ لکھ لیتے ہیں یا یاد کر لیتے ہیں۔ بالکل، کلمے کی جو دھرائی ہوتی ہے الفاظ کی، ان کے اپنے اثرات انسان کی شخصیت پر ہوتے ہیں۔ جیسے میں مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ کسی کو اچھے انداز سے بولتے ہیں تو دوسرے اس کا اثر اس کی ہوتا ہے، شخصیت پر اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کو برے انداز سے بولتے ہیں تو اس کا بھی اس کی شخصیت پر اثر پڑتا ہے، ایک رد عمل آتا ہے۔ ان اسماء کا اپنا ایک اثر تو ہے، تجربہ بھی ہے بزرگوں کا، علماء کا، انہوں نے اس سے کام لیا، اپنے وقت میں استعمال کرتے رہے، لوگوں کو بتاتے بھی رہے، اب بھی لوگوں کو بتایا جاتا ہے، لوگ اس کے وظائف بھی کرتے ہیں۔ یہ پھر تجربات انسانوں کے ہو جاتے ہیں۔ باقی جہاں یہ بات آتی ہے نا کہ بھئی اس کو پڑھنے والا جنت میں چلا جاتا ہے، تو یہ جو روایات ہوتی ہیں اکثر یہ ضعیف یا من گھڑت یہ روایات ہوتی ہیں۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو شخص ان چیزوں کو سمجھے، ان کو پڑھے، پھر واضح بات ہے کہ اس کی شخصیت پر اگر ان کا اثر ہوتا ہے، وہ اپنے عمل کو بدلتا ہے، اپنی زندگی کو تبدیل کرتا ہے، تو اس طریقے سے یہ ایک ذریعہ بن جاتا ہے جنت میں جانے کا۔ یوں تو کہا جا سکتا ہے، لیکن کلی طور پر اس پر انحصار کر کے کوئی بیٹھ جائے کہ زندگی چاہے وہ جیسے گزارے لیکن وہ وظیفے پڑھتا رہے اور یہ سمجھے میں جنت میں چلا جاؤں گا، تو ایسے بہت سے وظائف ہیں۔ یعنی یہ کہا گیا کہ آپ یہ اتنی دفعہ پڑھیں تو جنت میں آپ کے اتنے درخت لگ جاتے ہیں، تو ایسی روایات علماء نے، محدثین نے کہا ہے کہ یہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ صحیح گفتگو ہماری اسماء الحسنی پہ بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے، قرآن کریم کی آیات بھی ہم نے پڑھنی ہے۔ ایک آخری چیز بتائیے گا، بہت سے لوگ اسم اعظم پڑھتے ہیں، اس کا ورد کرتے ہیں، پھر گھروں میں باقاعدہ مجالس ہوتی ہیں کہ جی آج اسم اعظم پڑھنا ہے، ساری خواتین اکٹھی ہو جاتی ہیں یا بچوں کو بلا لیا جاتا ہے مدرسے سے، مسجد سے، اسم اعظم کی تلاوت ہوتی ہے۔ یہ اسم اعظم کیا ہے اور یہ اس کی تلاوت کا کیا طریقہ کار ہے؟ جہاں تک میں سمجھتا ہوں اسم اعظم سے مراد تو اللہ، یہ جو اسم ہے یہ ذاتی ہے اللہ کا، یعنی نام آپ کہہ لیجئے اللہ، باقی جتنے نام ہیں وہ صفاتی ہیں۔ تو اسی اللہ جو یہ نام ہے اسی کو اسم اعظم کہا جاتا ہے۔ باقی لوگ اس کو پڑھتے ہیں، لوگوں کے تجربے ہیں، نتائج ہیں، اگر اس سے کوئی حاصل ہوتے ہیں تو وہ ممکن ہے کہ ان کو اس سے فوائد حاصل ہوتے ہوں، جن مقاصد کے لیے وہ پڑھتے ہوں ان مقاصد میں ان کو کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ صحیح، جی امان صاحب۔ اب اس کے بعد فرمایا وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور ہم نے جن کو پیدا کیا ہے ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو حق کے مطابق رہنمائی کرتا ہے اور حق کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ اب یہ اللہ پاک نے یہ پہلے یہ بات بیان کر دی کہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو نافرمانی کرتے ہیں اور جنہیں جن اور انس ان کو آگ کے لیے اللہ نے پیدا کیا اور ان کے اندر یہ خرابیاں موجود ہیں، لیکن یہ بھی بیان کر دیا کہ انہی میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہوتا ہے، ایک ایسی جماعت بھی ہوتی ہے، بے شک وہ اقلیت پر مبنی ہو، تھوڑے لوگ ہوں، لیکن وہ حق کے مطابق فیصلہ بھی کرتے ہیں اور حق کے مطابق وہ رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ تلاوت کر رہے تھے، اسی میں ایک چیز کا ذکر ہوا جنت اور جہنم کا، اور پھر ایندھن انسان بھی ہیں اور پتھر بھی ہیں اور جنات بھی ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ انسان اور جن کے علاوہ جو مخلوقات ہیں وہ بھی جنت یا جہنم میں جانے کا ان کا کوئی معاملہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیے، جنت اور جہنم کا معاملہ تو اعمال پر ہے، ایمان، اعمال، ارادہ اور اختیار جس مخلوق کو دیا گیا وہ جن و انس ہی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ باقی جو مخلوقات ہیں ان کے بارے میں ایک حدیث یہ نقل کی جاتی ہے کہ ان کو مٹی بنا دیا جائے گا،
اچھا، یعنی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اپنے مقام عدل پر یعنی اپنے سامنے ان کو کھڑا کرے گا. یعنی خدا اپنی قہاریت اور اپنا اختیار اور اپنا جبروت ہونا وہ قیامت کے دن خدا اپنا دکھائے گا. پھر اس کے بعد اس مخلوق کو مٹی بنا دیا جائے گا. ایک حدیث کے مطابق، غالباً ترمذی کی یہ حدیث ہے، باقی جو مخلوقات ہوں گی یعنی جیسے انسان اور جن ہیں، چونکہ ان کو ارادہ اور اختیار دیا گیا اعمال صالحہ اعمال بد ہیں، تو لہٰذا ان کا جو پھر داخلہ ہوگا وہ جنت میں ہوگا یا پھر جہنم میں ہوگا. تو یہ جو کچھ جانوروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کچھ خاص جانور جیسے کہتے ہیں جی سابق آپ کا کتا ہے، پھر اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ جو عصا سانپ بن گیا تھا وہ ہے، یا اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کے غالباً کہا جاتا ہے گدھا ہے. یہ جو مختلف جانور ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ خاص ہیں جو جنت میں جائیں گے. ایک تو اس پہ بتائیے گا کہ یہ ایسا معاملہ ہے یا نہیں ہے. دوسرا یہ بتائیے گا کہ جنت کی جو صورتحال بیان کی جاتی ہے یعنی اس کی منظر کشی کی جاتی ہے، اس میں تو ان چیزوں کا ذکر ہوتا ہے نا، جیسے ہم کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں یا کوئی اس طرح سے سوچتے ہیں تو وہ چڑیاں چہچہا رہی ہیں، پھر اسی طریقے سے اس طرح کا منزل ہے. تو پھر اس میں اگر جانور اور یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر صرف پھل ہیں، جن ہیں اور انسان ہیں، یہی چیزیں ہوں گی بس. اچھا، جو آپ کے سوال کو آغاز سے لے لیتے ہیں کہ پہلی جو بات آپ نے بیان کی ہے کہ مختلف جانور جیسے سابق آف کا کتا ہے، حضرت عیسیٰ سابق آف کا کتا. دیکھیے، ایک تو ہمارے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی مستند روایت نہیں ہے. اچھا، کوئی قرآن مجید نے اس پر کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ فیصلہ دے سکیں کہ بھئی کیا جانور بھی جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے. یا آپ اگر اس میں یہ تقسیم کرنا چاہیں تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک تو عمومی جانور ہیں کہ جن کا اللہ تعالیٰ نے، جیسے رسول اللہ نے فرمایا کہ ان کو بنا دیا جائے گا، مٹی بنا دیا جائے گا. ممکن ہے کہ یہ وہ جانور ہوں کہ جن کو داخلہ اپنے لوگوں کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ ان کو داخلہ جنت میں ہو ان کا، کہ چونکہ دنیا میں ان کے ساتھ تھے تو لہٰذا جنت میں ان کے ساتھ وہ داخل ہو جائیں. تو یہ استثناء کی صورت پر ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں. لیکن عمومی طور پر جو قاعدہ ہے جو بیان کیا گیا وہ یہی ہے کہ بھئی جو بھی جانور جو بھی ہوگا وہ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مٹی بنا دے گا. باقی جنت میں چرند پرند کا معاملہ ہے، وہ جو حسن و جمال ہے، وہ جو خوبصورتی ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ایک جمالیاتی حص ہے وہ اس کا تو اہتمام جنت میں ہر طریقے سے کیا جائے گا. صحیح. سر، آج کل جیسا کہ قربانی کا اب سیزن بھی چل رہا ہے، آج صبح میں نے ایک پوسٹ دیکھی، کسی صاحب نے لکھا ہوا تھا کہ میں اب بھی کہتا ہوں کہ آپ قربانی کی بجائے ٹھنڈے پانی کا کولر لگوا دیں. اس پوسٹ پہ مختلف علماء کرام کے کومنٹس بھی تھے، عام لوگوں کے کومنٹس بھی تھے، اور بہت زیادہ بحث چل رہی تھی جس میں گالیاں بھی لوگوں نے دی ہوئی تھیں اس شخص کو. اس بارے میں آپ وضاحت کیجئے کہ یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ آپ قربانی نہ کریں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، غریبوں کی مدد کر لیں، تو یہ کتنی درست ہے؟ کیا ہمیں ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ قربانی کو ہی پریفرنس دینی چاہیے؟ دیکھیے، ایک ہے فقہی اختلاف، علمی اختلاف، یہ ایک علیحدہ بات ہے. ایک ہے کہ آپ جب بھی یہ موقع آئے، عید کا موقع آتا ہے، رمضان کا موقع آتا ہے، تو اس وقت آپ کی خدمت انسانیت کے جو جذبات ہیں وہ آپ کے ابل پڑتے ہیں. ہم یہ بالکل میں کہہ لیں شوشہ چھوڑنا چاہتے ہیں. یہ مختلف رویہ ہے، یہ دو چیزیں بالکل مختلف ہیں. علمی اور فقہی حوالے سے ممکن ہے کہ میں بھی آپ کو یہ رائے دوں کہ یہ آپ پر کوئی واجب نہیں ہے، کوئی فرض نہیں ہے، یہ ایک سنت ہے، ایک اچھا عمل ہے. بلکہ ہمیں صحابہ کے عمل سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ کبھی قربانی کرتے تھے، کبھی وہ قربانی نہیں کرتے تھے. بعض صحابہ نے کبھی نہیں قربانی کی، بعض نے کبھی کر لی، کبھی نہیں کی. علماء کے نزدیک بھی یہ ہوتا ہے کہ کئی علماء ایسے وہ کہتے ہیں کہ یہ مستحب عمل بھی نہیں ہے. بالکل. کجا یہ کہ آپ اس کو کوئی سنت یا آپ اس کو کوئی واجب کا درجہ دیں، وہ کہتے ہیں یہ مستحب عمل بھی نہیں. یہ بھی قول ہمیں علماء کے ملتے ہیں. یہ ایک علیحدہ بحث ہے. جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فقہاء احناف کے نزدیک یہ واجب ہے، جی. لیکن باقی کے نزدیک جو سے یہ سنت ہے، ایک اچھا فعل ہے، آپ اس کو سر انجام دیتے ہیں، آپ کو ثواب ہے اس کا. یہ ایک علیحدہ بات ہو جاتی ہے. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قربانی نہ کریں اور آپ کولر لگوا دیں، اور یہ میسیج آپ قربانی کے موبائل کے ذریعے سے آپ فیس بک پہ کر رہے ہیں. جو موبائل آپ کے ہاتھ میں وہ 1.5 لاکھ کا، 2 لاکھ کا، اور یہاں تک کہ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ 5-5 لاکھ کا، 4-4 لاکھ، 10-10 لاکھ کا موبائل ان کے پاس ہوتا ہے. گاڑیاں ہیں، لیپ ٹاپ، سب کچھ ہے. لیکن جب یہ موقع آئے گا تو اس موقع پر وہ یہ سوال کھڑا کر دیں گے. یہ دوسری طرح کی ذہنیت ہے.
علمی اختلاف کوئی کرتا ہے، فقہی اختلاف کرتا ہے، جیسے میں نے کہا میری ایک رائے ہے وہ میں نے بیان کر دی، لیکن آپ قربانی پر ہی سوال کھڑا کر دیتے ہیں اور اس کے مقابلے میں کوئی اور چیز لے آتے ہیں۔ بالکل یہ ایک علیحدہ ایٹیچیوڈ ہے یا ذہنیت، مینٹیلٹی آپ کہہ لیجیے، یہ مختلف چیز ہے۔ قربانی ہو یا کوئی اس طرح کی کوئی عبادت ہے یا اس طرح کا کوئی فعل عمل ہے جو آپ سر انجام دے رہے ہیں، یہ اللہ سے انسان کا تعلق ہے، اس کا اظہار ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک نے ہمیں یہ بتایا کہ آپ کا مقصود، آپ کی منتہا اللہ کی ذات ہے اور اللہ کی چاہت ہے، اس کی رضا ہے۔ آپ اس کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں۔ جب وقت آتا ہے، میدان جہاد ہوتا ہے، خدا کی رضا کے لیے آپ اپنی جان بھی لٹا دیتے ہیں، اپنا مال لٹا دیتے ہیں، اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، اپنی اولاد کو قربان کر دیتے ہیں۔ یہ ایک علیحدہ جذبہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا آپ سارا سال ہوتا ہے آپ کولر لگاتے رہیں، بالکل ایسا، آپ سب کچھ کرتے رہیں، آپ کو کس نے منع کیا ہے؟ لیکن ایک 50,000 یا 1,00,000 کے بکرے پر آپ کا یہ سوال آ کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ آپ اس کے مقابلے میں کولر لگوا کر دے دیں۔ تو ہم یہ کہ تو میرا خیال ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی ذہنیت اور مینٹیلٹی ہے تو اس کو یہ بات سمجھانی چاہیے کہ میرے بھائی، اگر کوئی مسلمان یہ کرتا ہے، یہ اس اعتقاد کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کرتا ہے کہ یہ سنت ابراہیمی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیا، یہ میرے اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے۔ ہم اپنے عزیز ترین چیز کو، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں قربان کر کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ مولا ہم تجھ پر پکے سچا ایمان لائے ہیں، اور جب تو ہمیں بلائے گا، آواز دے گا، ہم اسی طرح اپنا سب کچھ تیری بارگاہ میں قربان کر دیں گے۔ سر ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے، جس طرح آپ نے بتایا کہ قربانی سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنی عزیز ترین چیز، اپنے مال کی قربانی دیتے ہیں، سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہیں۔ سوال یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لاکھوں جانوروں کی قربانی سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اگر اللہ نے ہم سے یعنی ہم سے یہ چیز حاصل کرنی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ بھی قربان کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے لیے جانور کا ہی انتخاب کیوں فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کسی اور چیز سے بھی یہ چیز حاصل کر سکتے تھے، لیکن خاص طور پہ لاکھوں جانوروں کی زندگی کا انتخاب کیوں؟ دیکھیے، ایک تو سنت ابراہیمی، انبیاء علیہ السلام کی سنت، اور دین ابراہیمی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دین عطا فرمایا، اس میں یہ ایک سلسلہ چلتا آیا ہے۔ بالکل۔ اور آج تک انسان قربانی کے علاوہ لاکھوں کیا کروڑوں جانور ایک سال کے اندر کھا جاتا ہے۔ بالکل۔ یورپ میں بھی، اسلامی دنیا میں بھی، ہر طرف جانوروں کو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ نعمت کم نہیں ہوتی، بالکل اور بڑھتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت رکھی ہے، خاص طور پر جو مویشی ہیں، بکری، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ نے اس میں بہت ہی برکت اللہ نے اس میں رکھی ہے، اور لوگ اس سے بہت دولت کماتے اور بہت آگے بڑھتے ہیں۔ تو ایک تو جانور کوئی کم نہیں ہوتے، اور دوسری بات جو سامنے رکھی ہے کہ یہ بھی ایک تجارت کا، کاروبار کا ذریعہ بھی ہے۔ جب قربانی کی جاتی ہے، آپ دیکھیے کہ اس سے کتنے لوگوں کے چولہے جلتے ہیں، کتنے لوگوں کا بزنس چلتا ہے، اربوں خربوں روپیہ کا بزنس ہوتا ہے، ڈالرز میں ہوتا ہے۔ یہ بھی مد نظر رکھا جائے۔ آخری بات میں یہ عرض کروں گا، قرآن پاک یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ تمہارے لیے مسخر کیا ہے۔ اللہ نے یہ سب کچھ انسان کے لیے مسخر کیا، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو دین کا، مذہب کا اپنا ایک ورلڈ ویو ہوتا ہے نا، اپنا ایک تصور ہوتا ہے، ایک اپنا خیال، ایک نظریہ ہوتا ہے، وہ ہمیں دین نے بتایا، ہم اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ صحیح کہ ہمارے ہاں ذی الحج کا جب چاند نظر آتا ہے تو اس سے پہلے ناخن کاٹنا، بال ترشوانا اور اسی طریقے سے مختلف اس طرح کے اعمال سے لوگ رک جاتے ہیں، اور ایک روایت پہ اس پہ بیان کی جاتی ہے۔ کیا یہ عمل ضروری ہے، واجب ہے، کرنا چاہیے؟ بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ تنگ ہو کے یہ جو ہے نا وہ معاملہ کرتے ہیں، تو اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ لوگوں میں بہت زیادہ مشہور ہو گیا ہے، اور اب لوگ اس کو ایسا سمجھتے ہیں کہ جیسے کوئی یہ فرض ہے یا واجب ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس نے قربانی کرنی اس کے لیے ضروری ہے، لازم اور ضروری ہو گیا۔ تو لہٰذا ایک تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارے علماء میں اس پر اختلاف پایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کا کوئی درجہ ہے تو استحباب کا درجہ ہے، مستحب، کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کو ثواب اس کو ملتا ہے۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ اس کا یہ بھی درجہ نہیں ہے کہ اس کو آپ سنت کا یا آپ اس کو مستحب کا درجہ دیں، تو اس کا یہ بھی درجہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا فرض اور واجب اس کو خیال کرنا، اس کا تو کوئی نہ کوئی ثبوت ہے، اور نہ ہی اس طرح کا کوئی
ख़याल ज़हन में रखना चाहिए। बाकी जो शख्स काटता है तो वो काट सकता है, नाखून काट सकता है, बाल कटवा सकता है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। एक चीज़ मुझे बताइए कि हमारे यहाँ ख़वातीन जो घर में जिनके पास कुछ सोने की अंगूठी होती है, चांदी की अंगूठी होती है, या उन्होंने कोई गोल्ड रखा होता है, तो हमारे यहाँ जब निसाब बयान किया जाता है तो बताया जाता है कि अगर आपके पास 52.5 तोले चांदी के बराबर माल है, वो चाहे जिस भी हालत में है, तो उसके बाद आप पे ये ज़रूरी हो गई है कुर्बानी। और मैंने देखा है, अगर मैं अपनी फैमिली की भी बात करूँ तो बहुत सी ख़वातीन सिर्फ़ इसलिए कुर्बानी करती हैं कि उनके पास कोई 1 या 2 अंगूठियाँ हैं, या कोई लॉकेट है, कोई चेन है, कोई ब्रेसलेट है, इस वजह से क्योंकि ये उन्होंने सुना हुआ है कि 52.5 तोले चांदी के बराबर वो हो गया है, तो इसलिए कुर्बानी ज़रूरी है। अब वो उससे होता क्या है कि वो 2 कुर्बानियाँ, एक शोहर भी कर रहा है, एक बीवी भी कर रही है, तो 2 कुर्बानियाँ शोहर के ज़िम्मे आ जाती हैं कि वो अपने पैसे से, क्योंकि अब अंगूठी तोड़ के तो नहीं बेची जा सकती। तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ये जब फ़ुक़हाए अहनाफ ने इसको वाजिब करार दिया तो सवाल पैदा हुआ कि इसका क्या निसाब बनाया जाए, तो उन्होंने फिर ज़कात पर इसको क़ियास किया। ज़कात का चूँकि यही निसाब है, 52.5 तोले चांदी और 7.5 तोले सोना, चूँकि ज़कात का ये निसाब है, तो लिहाजा इसी पर क़ियास करके उन्होंने कहा जी कुर्बानी का भी ये निसाब है। बाकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें कोई इसका सबूत नहीं मिलता कि रसूलुल्लाह ने कोई इसका निसाब मुकर्रर किया हो। लिहाजा असल चीज़ क्या है, उलमा ने ये भी कहा कि इस्तिताअत है, अगर आप में इस्तिताअत हो तो आप कर लीजिए, नहीं है तो इसका कोई निसाब नहीं है। अच्छा, जहाँ तक ये मामला है, अब अहनाफ ये भी बयान करते हैं कि मिसाल के तौर पर घर में जैसे खावंद है, अगर उसकी तरफ से कुर्बानी हो जाती है तो वो सबकी तरफ से भी कुर्बानी अदा हो जाएगी। तो लिहाजा ये कोई लाजिम और ज़रूरी नहीं है कि घर का हर फ़र्द अपनी तरफ से कुर्बानी करे, यानी जिसके पास भी माल है वो कुर्बानी करे। हमारे पास बिल्कुल कम वक्त है, एक सवाल आप कर सकते हैं। सर, जो जिनसी तौर पर तब्दील शुदा जानवर होते हैं उनकी कुर्बानी करना जायज़ है? देखिए, जो खसी है, कहते हैं कि उसकी जानवरी, उसकी जो कुर्बानी है उसके बारे में कहा गया कि वो अच्छा है जी, उस जानवर की कुर्बानी। बाकी दूसरा भी जानवर होगा तो उसकी भी अल्लाह की राह में कुर्बान करना है। बिल्कुल। अमन साहब, आज के हदीस मुबारक का बयान कीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन तुम में से मेरे सबसे ज़्यादा महबूब और करीब वो लोग होंगे जिनके अखलाक सबसे अच्छे होंगे। यानी क़यामत के दिन रसूलुल्लाह की कुर्बत और आपकी मुसाहबत और आपकी मजलिस उस खुश नसीब को नसीब होगी कि जो अखलाक में अच्छा होगा। तो लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत और मजलिस को पसंद करने वाला और चाहने वाला और उसके लिए बेचैन होने वाले को चाहिए कि वो अपने अखलाक को अच्छा करे। अमन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपकी मुदल्लल गुफ्तगू का। बिलाल, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन इकराम, इस दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुस्न कलाम और तासीर कलाम अता फ़रमाए, हमारी ज़ुबान की गिरों को खोल दे और सुनने वालों तक खैर का पैगाम पहुँचे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।